سو آج کا ہم جو ہے نا وہ ہوگا داؤد کے ایک بہت ہی مشکل گھڑی سے، ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا اس کی زندگی میں. اس حوالے سے جو ہے ہمارا کلام آج کا ہوگا، اور اس کی ہم اس کے ڈیفیکلٹ مومنٹ میں، اس ڈیفیکلٹ گھڑی اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اس نے کس طرح سے سوچا، اس نے کس طرح سے جو ہے اس سچویشن کو اس سے ہم سیکھیں گے. اور اس سے سیکھ کے ہم بھی جب مشکل سچویشن میں آئے، ہم بھی جب تکلیف والی سچویشن میں آئے، ہمیں کس طرح سے جو ہے ریئیکٹ کرنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے، ہمارے خیالات ہونے، ہمیں جو ہے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. ہم اس سے سیکھ کے جب ہم اس سچویشن میں ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم نے اس سچویشن میں جو ہمارا جو اسٹڈی ہے وہ ہوگی پہلا سیموئل اس کے 30ویں باب میں. سو فرسٹ سیموئل چیپٹر 30 میں، اور یہ پورا کا پورا چیپٹر پروفیٹک ہے، لیکن آج ہم پہلی جو 8 آیات ہیں صرف ان کو کور کریں گے، اور پھر آنے والے وقتوں میں جو ہے ہم باقی کے چیپٹر کو کور کریں گے اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے. لیکن میرے لیے یہ چیپٹر جو ہے یہ بڑا ڈیفائننگ چیپٹر تھا، یہ میری سوچ کو جو ہے وہ کھول دینے والا، ایکسپینڈ کرنے والا چیپٹر تھا. اور آج ہم دعا یہ کریں گے کہ اس چیپٹر کے وسیلہ سے اور داؤد کی اس سچویشن، خداوند آپ سے بھی ہم کلام ہوں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے. اور خاص طور پہ چیپٹر کل دن کے ٹائم میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا زبور 2 میں، خداوند نے بڑے مجھ سے جو ہے وہ ایک بہت ہی پروفیٹک طریقے سے بات کی. لیے جو ہے خداوند نے یہ چیپٹر مجھے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ میں وائس کے ساتھ پروفیٹکلی شیئر کروں وائس کی. لیکن آف کورس یہ صرف وائس کی زندگی کے بلکہ ہم سب کی زندگی. سیکنڈ نمبر پہ کچھ ایسی ایک دو باتیں ہیں جو کہ برائے کے لیے بھی اسپیسیفکلی جو ہے وہ خداوند نے دل میں ڈالی کہ وہ اس کو اس چیپٹر میں سے سکھاؤں اور بتاؤں، اور اس میں سے جو ہے وہ بھی سیکھ کے برکت پائے اور وہ بھی جو ہے ہدایت پائے. اس طرح سے جو ہے وہ کیسے کہہ لیں کہ وزڈم کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کو. انگلش میں پڑھوں گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے اردو میں تو وہ بھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں ترجمہ. پہلا سیموئیل ہم 30ویں باب میں سے پڑھنا شروع کریں گے. ناؤ اٹ ہیپنڈ وین ڈیوڈ اینڈ ہز مین کیم ٹو زکلیگ. Now it happened when David and his men came to his، جو ہے اس کو جاننے لگتے ہیں. وہ اس کی زندگی کا کون سا ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے؟ وہ ابھی ایک چھوٹا 15-16 سال کا بچہ ہو. وہ کون سا مومنٹ ہے؟ کون مجھے بتا سکتا ہے؟ نہیں، بیپٹزم جو ہے وہ نئے عہد نامے میں، وہ پرانے عہد نامے میں نہیں تھا. جاتی جولیت کو مارنے کا جو مومنٹ ہے وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے داؤد کی زندگی کی. جو ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں وہ فیم کے ساتھ بھی آتے ہیں اور وہ کچھ پرابلمس کے ساتھ بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلمس ہوں گی. کہ ہمیں ایسا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر خداوند کی بلاہٹ ہماری زندگی کے لیے، خداوند نے ہمیں چنا ہوا ہے، خداوند نے ہمیں بلایا، خداوند نے ہمیں کالنگ، خداوند نے ہمیں ویژن دی، خداوند نے ہمیں مشن دیا، خداوند نے ہمیں انوائنٹ کیا، خداوند نے ہمیں راہ دکھائی ہے، خداوند نے ہمیں کچھ خاص کام کرنے کے لیے دیا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ سموتھلی چل. لیکن ایسا ہوتا نہیں. داؤد کی زندگی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ اس کو فیم ملتی ہے، اس کا نام سب جاننے لگتے ہیں. جاتی جولیت کو اس کو مار دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ عورتیں جو ہیں وہ کچھ کہنا شروع کر دیتے، جو کہ اس کی زندگی کے لیے، وہ تو اپنی طرف سے تعریف کر رہی ہو لیکن وہ اس کی زندگی کے لیے بہت ہی مشکل سچویشن کریٹ. اور وہ کیا چلانا شروع، کیا گانا شروع کر دیتے. کسی کو پتا ہو داؤد کی زندگی کے والے سے وہ کیا کہتے تھے بھائی؟ اوکے. سو اس کے بعد کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جنگیں جیت کے آنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بادشاہ کے گھر میں رہنا شروع. اور اس کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ جنگ لڑ کے واپس آ رہا ہے تو عورتوں نے سڑک میں جو ہے وہ اونچا اونچا گانا شروع. Saul has killed his 1,000 and David his 10,000. Saul has killed his 1,000 and David his 10,000. بہت زیادہ بھائی، بہت زیادہ. اور اس نے کیا کہا؟ اس کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. اور اس نے اسی دن 2 دفعہ اس کو تیر سے مارنے کی. داؤد جو ہے اس کے لیے وہ اس کے پاس وہ انسٹرومنٹ تھا، وہ بجا رہا ہے، وہ یہ گا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ سامز زبور گا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کمفرٹ کرنے کی کوشش کر. اور 2 دفعہ اسی دن اس نے اس کو محل میں مارنے کی کوشش کی، لیکن داؤد بچ گیا. اور داؤد جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ساؤل بادشاہ جو ہے وہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گیا.
اور وہ بھاگتا ہی جا رہا ہے اور وہ بھاگتا ہی جا رہا ہے اور وہ بھاگتا ہی جا رہا ہے اور وہ جو ہے اپنی فوجیں 10 12 15 ہزار لوگ لے کے جو ہے وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب آپ سوچے انوائنٹنگ اس کی زندگی میں ہے. سوچے کہ سیمول نے جو ہے وہ سیمول نبی نے اس کو انوائنٹ کیا, اس کو مسح کیا کہ وہ بادشاہ ہوگا, لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر وہ اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اور ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کالنگ ہوتی ہے تو وہ کالنگ جو ہے کبھی بھی آسانی سے نہیں. اس کالنگ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خدا کی طرف کوئی مشکلیں اور ٹینشنز, بہت ساری مشکل پریشانیاں آ سکتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے ایک غار میں جا چھپتا ہے. پہلا سیمول اس کا 22واں باب. ڈیوڈ therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. اب وہ کیا کہ غار میں, اب وہ ساؤل بادشاہ سے چلا گیا, غار میں چلا گیا. اب وہ غار میں چلا گیا اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے and everyone who was in distress, everyone who was in debt and everyone who was discontent gathered to him, so he became captain over them and there were about 400 men with him. سارے کے سارے جو ہوم لیس لوگ ہیں, جو بیکار لوگ ہیں, جو ناکارہ لوگ ہیں, جو کہ کسی کام کے نہیں, کوئی وقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی قدر نہیں دیتا, جو کہ کوئی کام نہیں کر سکتے, کہہ لو کہ بالکل جو ہے کہہ لو کہ جاب لیس ہے, ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے جو سب سے فارغ لوگ ہیں, وہ کس کے پاس چلے گئے؟ داؤد کے پاس چلے گئے, غار میں چلے گئے. یہ اور وہ ان کے اوپر کیپٹن بن گیا. یہی 400 لوگ جو یہ دی مین آف ڈیوڈ, انہی 400 کے ساتھ میں 200 لوگ اور اس کے ساتھ 600 لوگوں کے اس نے بڑی بڑی فوجوں کو ہرایا. داؤد نے بہت, اور اس نے ان نکموں نکار لوگوں کو, داؤد نے نکمے لوگوں کو لے کے وارئرز, ہاں جی, بیکار لوگوں کو, قرضے سے ڈوبے لوگوں کو. یہ ہے ایک لیڈر کی کوالٹی. لیڈر کیا دیکھتا ہے؟ لیڈر یہ دیکھتا ہے, وہ اس کے نکمے پن کو نہیں, لیڈر پتہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تراشنے والی کیا چیز, اس میں خوبصورت چیز کیا. وہ ہمیشہ کمیوں پہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا, وہ ہمیشہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کا ماضی کیا. وہ فیلئرز کو لے کے جو ہے ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ ہیروز بنا دیتا ہے. ان 400 لوگوں کی کہانیاں, بعد میں جو 200 لوگ اور ملتے ہیں, 600 لوگوں کی بہت سی اور بھی بہت سی کہانیاں اور بڑی ان کی بریوری کی. وہ جو بزدل تھے, جو نکمے لوگ تھے, وہ جو کسی کام کے لوگ, کسی کام کے, ان کو لے کے اس نے ہیرو بنا دیا ہے, وارئر بنا. سبرائے صاحب, آپ کے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے, یہ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا تھا نا کلام میں کیا لکھا ہے. آپ کو پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ اپنے آپ کو فیلئر فیل کرتے ہیں, آپ کو رائٹ مینٹرشپ, ایسوسیشن اور رائٹ لوگوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں, اور آپ فیلئر سے ہیرو بن جائیں گے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا بننا چاہتے ہو, ہیرو بننا چاہتے ہو, وارئر بننا چاہتے ہو. ایسا ہی ہے نا, وارئر بننا چاہتے ہیں نا, اس سے نہیں بن سکتے. وہ جب وہ لوگ داؤد کے, آپ کو پتا ہے آپ کے پاس اس جگہ پہ رائٹ لوگ موجود ہیں, آپ صرف ان تک ٹیپ ان نہیں کر پائے, ان تک پہنچ نہیں پائے. آپ کو میں نے اسائنمنٹ دیا زبور 1, ٹھیک ہے؟ زبور 1 کے اندر ایک ایسی سیکرٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے جو کہ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گی, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. کل پرسوں یا جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا, ہم لوگ کیا کریں گے, آپ نے اس کو جو ہے وہ جب آپ اپنے منہ سے سکھائیں گے تو وہ لوگ بہت اچھے سے سیکھیں, ٹھیک ہے؟ آپ بھی زیادہ اچھے سے سیکھیں گے اور ہم اس پہ اور زیادہ اس کو ڈیفائن کریں گے. سو کیا ہے کہ جو رائٹ لیڈر ہے وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے؟ رائٹ لیڈر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو کیسے تراشنا, میں نے کیسے ان لوگوں کو یوز کرنا ہے, میں نے کیسے ان لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے, میں نے کیسے ان لوگوں کو جو ہے وہ انکریج کرنا ہے. اور خدا کے فضل سے وائس کو اس چیز کی بڑی حکمت دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک رائٹ لیڈر, کس طرح سے ایک رائٹ مینٹر بننا ہے, کس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو تراشنا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہے, تاکہ وہ ان کو خداوند کی بادشاہت. میرا کام بھی, داؤد جو ہے وہ ساؤل بادشاہ اس کے, وہ تھکا ہوا لڑ رہا ہے اور جھگڑ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, وہ غار میں ہے, اور اس کے ساتھ 400 لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. لیکن اب بھاگتے بھاگتے, کیونکہ اس کے پاس تو 400 لیکن اس کے پاس ہزاروں کی آرمی ہے,
کے پاس ساؤل بادشاہ کے پاس ہزاروں کی آرمی ہے اور اس کے پاس اتنی زیادہ وہ مشکل میں آ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اسرائیل کے, اور مجبوری میں وہ پتہ ہے کدھر چلا جاتا ہے, فلسطینیوں کے پاس. نہیں پتہ کون ہے فلسطینی, جو میں نے اس کو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس داؤد کا ڈیفائننگ مومنٹ کیا, جاتی جولیت کو. جاتی جولیا جو ہے وہ فلسطینی تھا, اور اس دن انہوں نے سب فلسطینیوں کو ہرا دیا تھا, اور فلسطینیوں کا جو ہے وہ بڑا ڈر تھا, داؤد سے بڑا ڈر تھا. لیکن اور وہ پہلے بھی فلسطینیوں کے پاس گیا تھا, انہوں نے اس کو پہچان لیا تھا, لیکن یہ بچ کے وہاں سے بھاگ گیا. لیکن اب اس کی مجبوری ایسی ہے کہ یہ اب وہاں سے بچ نہیں سکتا. فلسطینیوں کے اخیش بادشاہ جو یہ اس کے پاس جا کے کہہ لو کہ ایک طرح سے اس کے پاس گر گڑا. ہم دیکھیں گے 27ویں پہلا سیموئیل 27ویں باب میں, سو ڈیوڈ اروز اینڈ وینٹ with the 600 men who were with him to Achish the son of Michal king of Gath. اب یہ کیونکہ جاتی جولیت بھی گات کا تھا. Then David said to Achish, یہ 5ویں آیت میں, if I have found favor in your eyes, let them give me a place in some town in the country that I may dwell there, for why should your servant dwell in the royal city with you? So Achish gave him Ziklag that day, therefore Ziklag has belonged to the king of Judah that day. So اس نے اس کو فلسطین کی ایک جگہ زکلیگ دے, زکلیگ اب اس کو دے دیا. 600 لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس نے ان کو کہا کہ تو نے جا کے جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کر. تو اب داؤد کیا کرتا ہے, اپنے لوگوں پہ ہی اپنی سیفٹی کے لیے دشمنوں کے, اور اس نے اٹیک اپنے ہی لوگوں کے, لیکن وہ اپنے لوگوں پہ اٹیک نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو, املیکیوں کو, ڈیوڈ اینڈ ہز مین وینٹ آؤٹ اینڈ ریڈڈ دی جہوزرائٹس, دی گزرائٹس اینڈ دی امالیکائٹس. اب وہ کیا کرتا تھا, اور قوموں کو جا کے ان کے سب لوگوں کو مار دیتا تھا, اور ان کے جانور لا کے اخیش مجبوری میں اتنا کچھ کرنا پڑ رہا تھا, لیکن وہ اپنے لوگوں کو نہیں, لیکن وہ کیا کر رہا تھا, ان کے ساتھ رہا ہے. اور وہ داؤد کو بھی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے اخیش بادشاہ جو ہے یعنی فلسطینیوں کا بادشاہ جو ہے اس کو ساتھ لے جاتا ہے, اور وہ جنگ کے لیے وہاں پہ باقی جو فلسطینیوں کے پرنسز ہیں وہ آتے ہیں, اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد اور اس کے 600 لوگ وہاں پر ہیں, اور وہ پھر اخیش بادشاہ سے, بھائی یہ وہی نہیں ہے. اس کی ورس جو ہے وہ 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں, is this not David of whom they sang to one another in dances saying, Saul has slain his thousands and David his 10,000. وہ کہہ رہے کہ یہ تو وہی ہے یار جس نے جاتی جولیت کو مارا ہے, یہ تو ہمارا دشمن ہے. اب یہ ہم اسرائیل کے خلاف ساؤل بادشاہ, اور اب یہ وہاں جا کے اگر پلٹ گیا تو ہمیں تو بڑی مشکل ہوئے گی. اخیش نے کہا نہیں دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ میرے ساتھ ہے, 1.5 سال سے میرے ساتھ ہے, یہ میرے ساتھ وفادار ہے. لیکن کہتے نہیں ہم نے نہیں اس کو ساتھ لے کے. اب اس کو پوری آرمی کی خاطر داؤد کو, بھائی پلیز سوری تو اپنے گھر جا. داؤد کہتے نہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کہ میں تیرے ساتھ لڑوں گا, مجھے جانے دے. اس نے کہا سوری یار, میں اپنی جنگ اپنی آرمی کی خاطر. اب دیکھیں اب ان کی سچویشن آپ دیکھیں, خداوند کا مسا, خداوند کا چنا ہوا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ خدا کے چنے ہوئے بادشاہ ساؤل بادشاہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اور وہی اس کو قتل کر دینا چاہتا ہے, وہی اس کو مار دینا چاہتا ہے. وہ بھاگ رہا ہے, وہ غار میں جا کے چھپتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے 400 آدمی, بعد میں 600 آدمی ہو جاتے ہیں اس کے پاس. اور اب اس کی مجبوری اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ دشمنوں کے, کبھی کبھی ہماری مجبوری بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اب وہ دشمنوں کے پاس چلا جاتا ہے, اور دشمن بھی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور اب وہ کیا ہے, تھکا ہوا, اب وہ کیا ہے, پریشان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سچویشن ہے داؤد کا مائنڈ سیٹ کہ وہ سالوں سے بھاگ رہا ہے, 1-2 سال سے نہیں بھاگ رہا, کئی سالوں سے بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے. داؤد کو مسا کیا تھا جب وہ ٹین ایجر تھا. وہ پہلی دفعہ وہ جو پورا بادشاہ بنا تھا, جو پہلی دفعہ بادشاہ بنا تھا تو وہ 33 ایئرز کا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی سچویشن کیسی ہے, کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ بھاگنا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اب ان آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ زکلیگ آ رہا ہے, کیونکہ اس کو اخیش بادشاہ نے کہا کہ یار تو واپس چلا جا اپنے گھر. وہ تھکا ہوا ہے, وہ اپنی سچویشن سے جو ہے وہ بڑا پریشان ہے. وہ جہاں پہ بھی فلسطینیوں کے پاس جا رہا ہے اور ان کے ساتھ اس نے وفاداری دکھائی ہے, اس نے ان کو بہت امیر کی, وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا. کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, دیکھیں تھکا ہوا ہے, جگہ سے ریجیکٹڈ ہے. ساؤل بادشاہ جو اس کا بادشاہ ہے وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا, اس کو قتل کرنا, اور جس بادشاہ کے ساتھ اب وہ وفادار ہے اخیش بادشاہ, وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے. اس نے بھی اس کو خلاف تو نہیں, اس نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس نے بھی اس کو بھیج دیا. تو کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, کیا خیال ہوں گے اس دفعہ. اب ہم دیکھتے ہیں, میں آگے چلتے ہیں.
Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag. उससे पहले क्या होता है, क्योंकि ये अमलीकियों के खिलाफ जंग लड़ता रहा, अमलीकियों ने जिकलैग पे हमला कर दिया है, अटैक्ड जिकलैग एंड बर्न्ड इट विद फायर, और पूरे के पूरे जिसके गांव को, देखिए एक तो सिचुएशन बुरी है ही, साउल बादशाह आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आप अपनी जान के लिए, उसके बाद जो है आप गारों में, हालांकि आप खुदा के ममसू हो, खुदा के, जो खुदा ने आपको मसा किया, आप भाग रहे हो, गारों में छुप रहे हो, आपकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप दुश्मन मुल्क में चले जाते हो। दुश्मन मुल्क में आपको जो है वो एक गांव देता रहने के लिए, और अब उस गांव को भी जला दिया, दुश्मन आके उस गांव को जला देते हैं, फ्रॉम स्मॉल टू ग्रेट। उन्होंने सबको कैप्टिव ले लिया, यानी कि औरतें बच्चों सबको जो है वो कैदी कर लिया। And they did not kill anyone, उन्हें शुक्र है कि किसी को भी मारा, but carried them away and went their way। उन्हें सारे के सारे जो गांव उसको जला दिया है, और बच्चों को और औरतों को जो है वो कैदी बना। So David and his men came to the city। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो घोड़ों पे आ रहे, 600 लोग हैं, दाऊद है, वो अपने शहर अपने घर की तरह जिकलैग की, और जैसे वो जिकलैग की तरफ हम क्या देखते हैं कि वो शहर क्या है, दूर से आग जल। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब आप काफी अरसे के बाद तो घर में क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी, फर्ज करें कि अब रुमाइला और मैं आ रहे हैं, या वाइज आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है पाकिस्तान, आपने क्या अरेंजमेंट की होगी, उसमें क्या क्या होगा। ये मेन बात तो मेहर भाई कर रहे हैं, मेन बात तो अभी की है, ठीक है ना। तो उस वक्त रोटी वगैरह किस पे, आग पे बनती थी। तो धुआं तो उठना चाहिए किस चीज का, सेलिब्रेशन का, धुआं तो उठना चाहिए सेलिब्रेशन। और शायद जब वो दूर से धुआं, बहुत दूर होंगे धुआं उठते हुए, तो कह रहे कि शायद इनको अंदाजा है कि हम आ रहे हैं, और किस चीज की तैयारी हो रही, सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, वेलकम की तैयारी हो रही है। लेकिन आगे जाके जब वो देखते हैं, लिखा है डेविड एंड हिज मैन केम टू द सिटी एंड देयर इट वाज बर्न्ड विद फायर। का सारा शहर आग से जला हुआ है। अब थके हुए आए हुए, और लिखा है कि वो 3 दिन घोड़े पे थके हुए हैं, परेशान हैं, उनका कहीं पे ठिकाना नहीं है, पे जा नहीं सकते। जिकलैग भी जो है ये फिलिस्तीनियों का दिया हुआ उनका शहर है, और ये भी इनके लिए इनसिक्योर हो गया, क्योंकि ये भी अखीश, और अगर उसको पता है कि अगर वो अखीश बादशाह की, तो हो सकता है कि ये जो जगह ये भी इससे ले ली जाएगी। वो पहले ही दुखी और परेशान आ रहे हैं कि कहीं पे रहने की जगह, और वो इस मकसद से आ रहे हैं, लेकिन आते हैं तो देखते हैं कि क्या घर। एंड देयर वाइव्स एंड देयर सन्स एंड देयर डॉटर्स हैड बीन टेकन कैप्टिव। अब उनको इस बात का नहीं पता है कि उनके बीवी बच्चों के साथ, देखिए वो तो उनको पकड़ के ले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए। उनको तो ये पता है कि वो कैदी बना, लेकिन अमलीकी जो हैं वो बड़े ही खतरनाक लोग थे, उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो अब उनके अंदर देखिए, अब वो अपने घर आए, उनके अंदर क्या फीलिंग है, उनके पास वो घर आए हैं, तो ना तो घर है, घर भी सारे जला दिए, ना उनकी खेती बाड़ी, सारा कुछ जो भी है, जानवर भी, जो उनकी खेती बाड़ी जहां पे वो खाने पीने की जो काश्तकारी करते थे, वो भी सब खत्म कर दिया, जला दी गई है, घर भी जला दी गए, और यहां तक के बीवी बच्चे भी वहां पे नहीं है। जब इंसान की ऐसी सिचुएशन आती है कि सारी उम्र जिस चीज के लिए उसने काम किया है, और उसकी रोजी रोटी कमाई, उसका जो कुछ भी उसका सरमाया है, या जो कुछ भी लाइफ की डिपेंडेंसी जिस चीज के ऊपर है, वो उससे कंप्लीटली ले ली जाएगी, तो क्या सोचोगे। ऐसे एक मोमेंट की झलक खुदावन ने आपको भी दिखाई है पिछले दिन, और हाँ जी भाई, और एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है, एग्जैक्टली। अभी अगली आयत में ऐसे लिखा है, देन डेविड एंड द पीपल हु वर विद हिम लिफ्टेड अप देयर वॉइसेस एंड वेप्ट until they had no more power to weep। कितना रोए वो, इतना रोए कि अब उनके पास और रोने की ताकत भी। ये मोमेंट्स जब आप रो रहे हो, लेकिन अब आपके पास, अब आपका दिल और कर रहा है रोने का, और भी ज्यादा दिल, लेकिन रो के आप इतना थक गए हो कि अब आपके पास फर्दर रोने की ताकत भी नहीं। ये मोमेंट्स हैं आपकी और मेरी जिंदगी के जो डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं।
خوشی کے مومنٹس نے خوشی منانی چاہیے, خوشی کے مومنٹس فیملی کو, دوستوں کو, سب کو اکٹھا کرنا ہے اور اس مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے, مومنٹ کو چیریش کرنا ہے. اور وہ مومنٹ جو ہے وہ بڑا خوشی کا مومنٹ, اور وہ مومنٹس بہت سے آنے چاہیے. لیکن جو چیزیں ہماری زندگی کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ خوشی کے مومنٹس نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ صرف اور صرف خوشی اور اچھے مومنٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہمیں ڈیفائن کرتی ہے وہ ہماری زندگی کی سیلیبریشنز نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری زندگی کے دکھ والے پیریڈ جو ہے نا, جو ہم سوچ رکھیں گے, جو خیالات ہوں, ہمارے ایموشنز ہوں گے, احساسات ہوں, ہمارا ریاکشن ہوگا, اس ٹائم میں وہ ہماری زندگی کو جو اور یہ میٹر کرتا ہے کہ جب ہم ان ٹائم سے گزر رہے ہوں, جب ان دکھی ٹائم سے ہم غم کے اس ٹائم سے گزر رہے ہوں, جب کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ سب لے لیا گیا ہے یا لے لیا جائے گا, یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے جو ہے وہ پوری ہلتی ہوئی ہے, یا ہماری اپنی زندگی کا بیسس جو ہماری روزی روٹی ہے, جو ہمارا خاندان ہے, جو ہمارے گھر ہے, وہ جب ہمیں تھوڑے سے بیویاں تھی, ڈیوڈ's ٹو 5th ورس میں لکھا ہے, ڈیوڈ's ٹو وائفز Ahinoam the Jezreelite and Abigail the widow of Nabal the Carmelite had also been taken captive. وہ قیدی بنا کے. اب چھٹی آیت میں ایسے لکھا ہے, Now David was greatly distressed. داؤد کیا بہت زیادہ پریشان تھا. Now David was greatly distressed. پتہ کیوں ڈسٹریس تھا؟ اس سے بھی بڑھ کے بات ہے کہ یہاں تک تو پریشانی ہے, اب آپ ہاں جی نا یہاں تک جا رہی ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے. لیکن داؤد کی جو سچویشن ہے, جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا, اس سے بھی ورس ہے. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں سارا اس کا پاسٹ اس سے بھی ورس ہے. پتہ کیسے؟ ایسے یہ لکھا ہے, Now David was greatly distressed for the people. اب دیکھیں اس کے جو 600 لوگ تھے, سنیے گا ذرا. For the people spoke of stoning him. 600 لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ہم سنسار کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. Oh my goodness. جن نکموں کو اس نے زیرو سے ہیرو بنا. دیکھو بادشاہ اس کے خلاف تھا, چلو وہ بھاگ رہا ہے, اسرائیل کی فوج اس کے پیچھے, وہ پریشان ہو رہا ہے. پھر اس نے وہ دشمنوں سے, فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ 1.5 سال سے انہوں نے بھی اس کو رد کر. دکھ کا مومنٹ پتہ کب؟ جس کو جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا نا, جو کچھ کوئی نہیں ہوتا اور اس نے آپ نے اس کو کھلا کے اس کو کچھ بنایا ہے, جب وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو. آپ دیکھیں داؤد کی سچویشن, نہ صرف یہ دیکھیں, اس لیے میں نے کہا کہ یہ داؤد کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور یہ ہمارے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ داؤد پریشان ہے. اس کے گھر والے بھی لے لیے گئے ہیں, اس کا گھر بھی جلا دیا گیا ہے, اس کی کھیتی باڑی, زمین, جانور سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. جو اس کے اوپر پروٹیکشن تھی, کس کی پروٹیکشن تھی؟ اخیش بادشاہ کی, وہ بھی لے لی گئی ہے. یہ اس کا فیوچر بھی جو ہے وہ انسیکیور ہے. ساؤل بادشاہ بھی اس کے خلاف ہے. ایک طرح سے ایک چیز کا اس کو پتا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, باقی دنیا میں سب کچھ اس کے خلاف ہے, اور جس کی اس نے سب سے زیادہ مدد کی ہے وہ اب اس کو سنسار. اب نیکسٹ جو وہ چیزیں کرتا ہے نا, نیکسٹ جو اس کے کچھ ریاکشن ہیں, نیکسٹ اس کی کچھ ڈیسیژنز ہیں, نیکسٹ جو کچھ ایکٹس ہیں, وہ آج آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے. مجھے بھی بہت کچھ سکھایا اور آگے بھی سکھائیں گے. اور اس سے ہم سیکھ اپنی زندگی میں جو ہے وہ تقویت کہ ہمارے ساتھ جب ہمارے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, وہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اور جب میں کل دعا کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے دکھایا تھا یہ کہ میں وائز کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ وائز, دس از یو ایٹ دس مومنٹ, that even those whom you have served will stand against you. پتھر پکڑا. David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved. لیکن وہ قصوروار کس کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر ہے. سو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر کو کبھی آپ نے کوئی غلطی نہیں بھی کی ہوگی, آپ کے اوپر جو unnecessarily کہ الزام لگے گا یا اس چیز کے لیے آپ کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا جس میں آپ کا کوئی قصور. ایگزیکٹلی اس خداوند نے مجھے یہ ایسی تصویر میرے ذہن میں ڈالی کہ یہ تو نے وائس کو کہ دس از یو آر ڈیوڈ. یہ جو بائبل ہے نا, یہ بائبل جو ہے یہ نہ صرف کہانیاں ہیں, یہ بائبل ایک آئینہ ہے ہماری زندگی کا. اس میں یہ کہانیاں ایسی لکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کہانیوں میں دیکھ سکیں, اور پھر ہم ان کہانیوں سے سیکھ سکیں کہ ہم نے کیا سوچ رکھا. جس کو آپ نے روٹی کھلائی ہے, جس کو آپ نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے, جس کو آپ نے زیرو سے ہیرو, وہ آپ کے خلاف کھڑا ہے. اب آگے دیکھیے گا,
بیکاز دا سول آف پیپل. اب وہ اپنی زندگی میں کسی وجہ سے دکھی ہے اور اس کا قصوروار آپ کو. بھائی یہ جو نیکسٹ ورڈز لکھے نا داؤد کے لیے, مجھے میں اب جب بھی اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی بھی زبور پڑھ رہا ہوں یا داؤد کی جو تصویر ہے یا داؤد کا کوئی میسج آتا ہے نا, تو یہ ایک لائن ہے داؤد کے بارے میں, جس نے نہ صرف میری سوچ داؤد کے بارے میں کمپلیٹلی چینج کر دی ہے, اس داؤد کی سوچ نے اور اس داؤد کے ریئیکشن نے جو ہے, اس نیکسٹ سینٹنس نے میری سوچ بھی تبدیل کر دی ہے اور مجھے بھی سکھا دیا کہ مجھے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور لکھا ہے بٹ ڈیوڈ strengthened himself in the Lord his God. جبکہ وہ تھک گیا ہے, کہ وہ پریشان ہے, کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا, اور جبکہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے جس کو اس نے جو ہے وہ کہیں پر نہیں تو کھڑا کر دیا, جب وہ بھی اس کے مخالف ہو, اور اس کی زندگی کا یہ کمزوری کا مومنٹ ہے, داؤد نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے and David strengthened himself in the Lord his God. کہ ہمیں کوئی قوت نہیں, ہمیں کوئی طاقت نہیں, اور ہم اکیلے رہ جاتے. اور ہماری زندگی کا ڈیفائننگ مومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں شاید خداوند بھی جو ہے وہ قوت نہیں بخش, اس وقت خداوند بھی خاموش ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو, اور خداوند نے دعا میں مجھے یہ دکھایا ہے کہ وائز آپ نے ایسا کیا ہے, اور خداوند اس سے بہت خوش ہے. ایگزیکٹلی David strengthened himself in the Lord and you have strengthened yourself in the Lord. کیونکہ اس مومنٹ پہ کوئی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب کہ آپ کو کوئی اور آپ کو قوت نہیں, اور یہ گھڑی آپ کی جب کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے اس سچویشن میں, جب کہ آپ کو اس چیز کی ایک ڈر جو ہے وہ دکھایا گیا یا آپ کے خلاف اٹیک کیا گیا, کہ جو آپ کی ایگزسٹنس ہے. مسئلہ یہ کہ دیکھو دشمنوں کی بات ایسی نہیں ہے کہ صرف مجھے جو ہے وہ 2-4 روپے پہ, تو ان کی مخالفت ایسی ہے کہ آپ کی ایگزسٹنس پہ خدا اور خداون نے دکھایا. اور ہمارے ڈیفائننگ مومنٹس میں داؤد کی زندگی سے یہ سیکھنا ہے کہ جب پوری دنیا ہمارے اگر مخالف ہو جائے, اپنے بھی تو ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط, ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں. اگلی آیت میں لکھا ہے 7ویں آیت میں, And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son. داؤد نے کیا کہا؟ داؤد نے ابیتار دا پریسٹ کو کہا. اب میں نے آپ کو بتایا ذکلیک کے, میں نے آپ کو بتایا وہ 600 لوگوں کے, میں نے داؤد کی تھوڑی سی میں نے اخیش بادشاہ کے کو بتایا, ساؤل بادشاہ کے, لیکن اب ہمیں تاکہ یہ سٹوری زیادہ اچھے سے سر کو سمجھنا ہے کہ یہ جیسے ہی ساؤل بادشاہ نے اٹیک کیا داؤد کے اوپر, داؤد بچا ایسے کہ اس کا ایک دوست جس نے اس کو بچایا, اگر آپ کو پتا, ساؤل کا بیٹا جوناتھن نے اس کو بچایا. جوناتھن کی کیا بات, ایسا خوبصورت دل جو ہے وہ خداون نے جوناتھن کو دیا ہوا تھا, کہ جوناتھن جو ہے وہ پہچانتا تھا کہ خدا کا جو ہے وہ مسا کیا. اور ایسے لکھا ہے اس کے بارے میں, as soon as اس طرح سے اس نے اس کو بچایا, as soon as the lad had gone, David arose from a place toward the south, fell on his face to the ground. یہ میں ہوں پہلا سیموئیل 20واں باب اس کی 41 اور 42 ورس. bowed down 3 times, یہ داؤد جو ہے وہ گر کے 3 دفعہ وہ گرا وہاں پہ, and kissed one another, یہ وہ جوناتھن کو کس کر رہا ہے, and they wept together, اور وہ کیا آپس میں رو رہے ہیں. And David more so, ایسی ان کی دوستی ہے. David more so. Then Jonathan said to David, go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, may the Lord be between you and me. اس نے اس کی جان بچائی, اور جب اس نے اس کی جان بچائی وہ وہاں سے بھاگ کے گیا اور وہ ہیکل میں جا کے, اہیمیلک وہاں پہ کاہن تھا, اس نے اس کو کہا کہ مجھے روٹی دے. اس نے کہا یہاں پہ تو روٹی نہیں ہے, اب ہمارے پاس تو کوئی روٹی نہیں تجھے دینے کے لیے. ہمارے پاس جو روٹی ہے وہ ہیکل کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے, جو سیکنڈ والا حصہ ہوتا ہے, وہاں پہ روٹی ہوتی ہے, لیکن وہ روٹی صرف جو ہے وہ صدان وہ کاہن, وہ عام انسان کو نہیں. اس نے کہا میری سچویشن ایسی ہے کہ تو پلیز مجھے روٹی دے, اور وہ میں پوری سٹوری میں, لیکن اس نے وہاں پہ رحم کر کے جو ہے اس کو وہ روٹی دے. اور اس نے اس کو کہا کہ مجھے تلوار بھی دے. اس نے کہا یہاں پہ تو میرے پاس تلوار بھی نہیں, لیکن وہ تلوار پڑی ہے جو جاتی جولیت کی, جو تو نے اس کو مارا تھا تلوار لے کر آیا تھا, وہ پڑی ہوئی, کہتا ہے مجھے وہی دے دے کیونکہ مجھے آگے لڑنے کی ضرورت, وہ اس کو دیتا ہے. اب یہ بات ساؤل بادشاہ کو پتہ لگ جائے. ساؤل بادشاہ اہیملک یہ کاہن کو بلاتا ہے
یہ بات اس کو بتاتا کون ہے؟ وہاں پہ ایک دوگلا بندہ ہوتا ہے, وہ ایک ادومی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ ادومی تھا, وہ ان کے کزن, اس کا نام ہوتا ہے ڈویگ. ڈویگ یہ ساری بات کو نہ چھپ چھپ کے وہ جا کے ساؤل بادشاہ کو بتاتا ہے, نمبر ٹانگنے کے لیے, فیور لینے کے لیے. ساؤل بادشاہ جو ہے وہ اہی ملک کو کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس نے کہا کہ داؤد جو ہے وہ وفادار ہے اور داؤد نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ کہتا ہے اچھا ان سب کو مار دو. تو وہ حکم دیتا ہے اپنے فوجیوں کو کہ اس کاہنوں کو, سب کو, ان میں سے کوئی بھی فوجی جو ہے اپنی طرف. بڑا غصہ آتا ہے ساؤل کو. وہ پھر ڈویگ کو کہتا ہے کہ اس کو مار دو, اور ڈویگ جو ہے ان کو مار دیتا ہے, اور 85 کاہن کو جو ہے وہ مارتا ہے, اور ان میں سے ایک بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ میں اب یہ ہوں 24ویں باب کی 5ویں آیت میں, پہلا سمر. سو ناؤ اٹ ہیپنڈ آفٹر ورڈ دیٹ ڈیوڈز ہارٹ, نہیں سوری دوسرا, that day when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul, I have caused death of all persons of the father's house. Stay with me. اب یہ ابیتھار کو کہہ رہا ہے, داؤد ابیتھار کو, he who seeks my life seeks your life, but with me you shall be safe. بھی یہ اب آپ کو میں نے ابیتھار کے بارے میں بتایا ہے, یہ ایک کاہن, اہی ملک کا بیٹا ابیتھار بھی کاہن ہے, اور داؤد عزت, ان کی رسپیکٹ اور ان کی رکھوالی کر, اس کاہن کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس کو اس کی روٹی کا, اس کی پروٹیکشن کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب 7ویں آیت میں آیت یہ لکھتا ہے, اینڈ ڈیوڈ سیڈ ٹو ابیتھار دا پریسٹ اہی ملک سن, پلیز برنگ دا ایفود ٹو می. ایفود جو ہے کاہن جو ہے وہ ایک پہنتے تھے یہاں پہ چیسٹ کے اوپر, اس میں 2 پتھر ہوتے تھے, ایک کالا پتھر ہوتا ہے, ایک سفید پتھر ہوتا ہے. نے اگر ان خداوند سے, خداوند یس اور نو میں, اگر وائٹ پتھر کے اوپر روش خداوند کی طرف سے یس ہے, کالے پتھر پہ خداوند کی طرف سے نو ہے. اب اس نے اس کو بلایا, ابیتھار کو, کاہن کو بلایا, پلیز برنگ دا ایفود ہیئر ٹو می. اس نے کہا کہ یہ ایفود کو میرے پاس لے کر آؤ. ابیتھار brought the ephod to David. ابیتھار نے کیا کیا, وہ ایفاد کس کے پاس لے کے گیا. داؤد کی ڈیفائننگ مومنٹ میں کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص تھا, اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو کہ خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ. اب یہ کویسچن دیکھیے, سچویشن آپ سناریو سمجھنے کی کوشش. سب کے ہاتھ میں کیا ہے, فوجی جو اس کے واریئرز ہیں, پتھر ہے. لوگوں کے ہاتھ میں پتھر, اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ خود سوچ رکھنا نا, یہ بہت ریئر بات ہے. جب آپ کی مخالفت ہو رہی ہو, جو اب آپ کے خلاف, تو آپ کیا کر رہے ہیں, خدا اور خداوند سے. عام طور پہ انسان جو ہے نا, اس کا دماغ اس طرف چلتا ہی نہیں ہے کہ اپنی مشکل میں خداوند سے پوچھے. کہ وہ کیا کرتا ہے, اپنی عقل, اپنے سوچ, اپنے خیالات. اور لکھا ہے 8ویں آیت میں, سو ڈیوڈ, یہ ہماری لاسٹ آیت ہے جو ہم اس کو آج اس چیپٹر کو دیکھیں گے, باقی چیپٹر کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. لکھا ہے, سو ڈیوڈ انکوائرڈ آف دا لارڈ سیئنگ. یہ بڑی بات ہے, اور یہ چیز اس پہ میں آپ کو داؤد کی زندگی سے, اس نے مجھے جو ہے وہ داؤد نے دعا کرنی سکھائی, کیونکہ میں اس بات سے حیران تھا کہ وہ دعا کس طرح سے کرتا تھا. اور داؤد کی دعا کرنے پہ جو ہے میں علیحدہ سے کلام دوں گا, کیونکہ ریئلی یہ ایک ریئلی امیزنگ مین آف پریئر ہے. بہت ہی اس مومنٹ پہ خداوند کے پاس جانا, جب کہ آپ جسمانی طور پہ ٹوٹ گئے ہو, احساسی طور پہ ٹوٹ گئے ہو, خدانی طور پہ ٹوٹ گئے ہو, مالی طور پہ ٹوٹ گئے ہو, اب ہر طرح سے ٹوٹ گئے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے لائف میں. آپ خداوند کے پاس جا رہے ہو, کہ خادم کے پاس جا رہے ہو, اور خداوند سے کیا پوچھتا ہے خداوند سے اس نے پوچھا shall I pursue this troop, کیا میں آگے بڑھوں. بھائی دشمن بھی نہیں ہے اب آپ کے دوست جو ہیں آپ کے دشمن, اور وہ کہہ رہا ہے کیا میں آگے بڑھوں. او مائی گڈنس, ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں. اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, نہ اس کی بیویاں اس کے پاس ہے, نہ اس کا گھر اس کے پاس ہے, نہ اس کے فوجی اس کے پاس ہے, نہ اس کے پاس اس کے کوئی بھی جانور, کچھ بھی. پوچھ رہا ہے خداوند سے. کیا مائنڈ سیٹ ہے یار اس. جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا, آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. پوچھ رہا ہے shall I pursue. خداوند کو نا اس کی یہ بات بہت پسند ہے, خداوند کو اس کی یہ بہت پسند ہے. اور he answered him. خداوند کا آنسر دیکھیے, ورس پہ ماں جائن کریں گے. خداوند کا آنسر دیکھیے گا, اکیلا بندہ ہے, لکھا ہے pursue for you shall surely overtake them and without fall recover all.
recover all that you have lost. اور خداوند یہ صرف نہ آپ مجھے بھی کہہ کہ بہت کچھ ہم نے وہ زندگی میں کھو دیا اور میں کیا کروں. خداوند کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. مشکل ہوتا ہے جب آپ کا ہر طرح سے نقصان مشکل ہوتا ہے آپ کا جب کاروبار آپ کی اولاد اور سب کچھ لے لیا گیا ہو نا, آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا. لیکن خداوند مجھے کہہ رہے ہیں, رمائلہ کو کہہ رہے ہیں, عمیر بھائی کو, ماما پاپا کو کہہ رہے ہیں, جولی کو, بھابھی کو, شاؤ کو, آپ سب کو, ہم سب کو کہہ رہے ہیں چاہے جتنی مرضی مشکل لگ رہی ہے آگے بڑھو, تم سب کچھ ریکور کر. ایون مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماما کے جانے کے ایسی کمزوری کا, لیکن خداوند اس میں بھی کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. وائس خداوند آج آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. پرسیو یو شیل ریکور. دلیری, بزدلی کا کئی بھی دلیری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جب آپ کو لگے کہ آپ کے سچویشن اور سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے کھلایا ہے وہی آپ نے خداوند سے پوچھنا ہے. اور خداوند آج آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں. یہ ورڈز جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے, خداوند نے جو داؤد کو کہے ہیں, یہ خداوند نے ورڈز آپ کو کہے ہیں. خداوند کہہ رہے ہیں پرسیو فار یو شیل شیورلی. یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈاؤٹ ہے. اور خداوند مجھے بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم سب کو کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں پرسیو فار یو شیل شیورلی اوورٹیک دیم اینڈ وداؤٹ فیل ریکور آل. یہ بڑی بات ہے, بڑی ہمت اور دلیری کی بات ہے کہ داؤد نے اپنے اس مشکل کی گھڑی میں خداوند, جبکہ وہ بالکل کمزور پڑ چکا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط, اس نے خداوند سے پوچھا. خداوند نے کہا کہ بھائی, خداوند نے آپ کو, ہم سب کو, خاص طور پہ آپ کو ایک مشن دی, ایک ویژن دیا. اور کمزوری کے وقت میں انسان تھوڑا سا لڑکھڑا ہوتا ہے. لکھا ہے یہاں پہ ڈیوڈ واز گریٹلی ڈسٹریسڈ. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ڈسٹریسڈ ہوئے ہوں, کوئی بات نہیں ہے, ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کا اتنا بڑا ممسوخ خادم بھی, وہ لکھا ہے ڈیوڈ واز گریٹلی ڈسٹریسڈ فار دا پیپل. وہ بھی اس سچویشن سے, وہ بھی اپنی سچویشن سے, اور آپ بھی ڈسٹریسڈ ہو, لیکن اس کے باوجود آپ کو آگے بڑھنا ہے. انٹرسٹنگ بات ہم اس خیال سے یہاں پہ اینڈ کریں گے. ڈیوڈ لکھا ہے سو ڈیوڈ وینٹ ہی اینڈ دا 600 مین. یہ لکھا ہے سو ڈیوڈ وینٹ, ڈیوڈ گیا اور اس کے 600 آدمی اس کے ساتھ گئے. اب میرا کوشچن یہ ہے, یہ تو 600 آدمی وہ ہیں جس کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ اگر اس کے ہاتھوں میں پتھر تھا, اب یہ اس کے ساتھ کیسے جا, کیا ہوا ہے, کس طرح سے یہ 600 لوگ جس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اگر ان کے ہاتھوں میں پتھر تھا, کیا چینج ہوا ہے؟ نہیں, سچویشن وہی ہے. سچویشن بالکل بھی چینج نہیں ہوئی کہ وہ اس کا گھر بھی ابھی تک جلے ہوئے ہیں, ان کی فیملیوں کو بھی لے کے چلے گئے ہیں. کیا چینج ہوا ہے؟ پتہ کیا چینج ہوا؟ داؤد چینج ہوا. ہم سوچتے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے حالات, اس نے پوچھا, اور اس نے یہ نہیں دیکھا, اس نے اس ساری کانورسیشن میں جب وہ اس کو سنسار کر رہے ہیں, اس نے ایک دفعہ بھی اپنے 600 لوگوں سے بات نہیں کی کہ دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں پر لے کر آیا ہوں. کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنا ناکارہ ہے, ان کے ساتھ بات کرنا بے فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ان کے ساتھ بات کرنا ناکارہ اور بے فائدہ ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہوا ایسے کہ جب اس نے ابھی تھار سے پوچھا خداوند تیری مرضی کیا ہے, خداوند نے جب جواب دیا, اور اس نے تو یہ ویٹ ہی نہیں کیا کہ یہ 600 لوگ جائیں گے, وہ اکیلا ہی چل پڑا. اور جب وہ اکیلا چل پڑا, وہ 600 لوگ ساتھ میں. جب لیڈر آگے چل پڑتا ہے, جو آج ہم کر رہے ہیں, تو ابھی تھار کے ساتھ کانورسیشن چل رہی ہے نا, وہ آج اس جگہ پہ ہم اس آیت کے اگلے چیپٹر میں, نیکسٹ پورے چیپٹر میں یہ پتہ لگے گا کہ آگے آپ کی لائف میں. لیکن آج کے لیے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے اس مومنٹ میں ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, وہ مومنٹس ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں. جب ہم جاتی جولیت کو, وہ تو ہماری فیم کا, لیکن ہمیں ڈیفائن کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں ڈیفائن کرنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب ہماری طرح ہمارے جس سے ہمیں مدد کی ایکسپیکٹیشن ہے. اور خداوند آپ سب کو اور مجھے, خداوند آپ سب کو اور مجھے آج یہ کہہ رہے ہیں, پرسیو اینڈ وداؤٹ فیل یو شیل اوورٹیک آل اینڈ یو شیل ریکور.